ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، علماء کرام، ہماری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھے ہوئے، اللہ رب العزت نے ہمیں آج یہ موقع بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بڑھیا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ اس موقع کی قدر اور اس مجلس کی قدر اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کا مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوگا. ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو. مقصد ہر چیز کا ہوتا ہے. کھانے کا بھی مقصد، پینے کا بھی مقصد، سونے کا مقصد، بولنے کا مقصد، کچھ بات بتانے کا مقصد، کچھ مدرسے کا مقصد، کچھ مدرسے والوں کا مقصد، کچھ آنے والوں کا مقصد، کچھ بیٹھنے والوں کا مقصد. ساری دنیا کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑھیا مقصد اور سب سے بڑھیا چیز وہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ جو کام بھی میں کروں اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ اس سے ناراض نہ ہو. بس یہ دل میں ارادہ کر لو تو انشاءاللہ سارا کام بڑھیا ہوگا، چلا جائے گا. گھر میں رونق آ جائے گی، گلیوں میں رونق آ جائے گی، آپ کے جنگلوں کے اندر رونق آ جائے گی، آپ کی صورتوں کے اندر رونق آ جائے گی، آپ کے لباس کے اندر رونق اور بہترین بڑھیا چیز آ جائے گی. تو ہمیں آج صحیح بننے کی کوشش کرنا ہے، اور صحیح بننا بھی وہ صحیح بننا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. اس شان سے ہمیں صحیح بننا ہے. یہ مدرسہ آپ کا، ہمارے حافظ فرار صاحب ماشاءاللہ آپ کے مدرسے کے ذمہ دار، اساتذہ یہاں پڑھانے والے اور دوسرے حضرات یہاں آئے ہیں، اور صبح سے بھی آپ کا جلسہ برابر چلتا رہا ہے. بہت ساری تقریر ہوئی اور اب بھی ماشاءاللہ یہ آپ کا جلسہ چل رہا ہے. بہت ساری باتیں دین کی ہم نے آپ نے سنی ہے. اللہ ہمیں اس کو عمل کرنے. تو میں نے آیت پڑھی قرآن پاک کی، اے ایمان والو اسلام کے اندر سرپرستی حضرت علامہ رفیع اور نہ اتباع کرو شیطان کی، وہ تمہارا بھلا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ ہے مسلمانوں، ہمارا ہر کام اسلام کے اندر آ جانا چاہیے. ہمارا کھانا بھی اسلامی بن جائے، اور ہمارا پہننا بھی اسلامی ہو جائے، ہمارا چال چلن بھی اسلامی بن جائے، ہمارا رہن سہن بھی اسلامی بن جائے. ہر کام ہمارا اسلام کے تحت اور قرآن حدیث کے مطابق ہمارا بن جانا چاہیے. یہ اللہ کو پسند ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور جب ناراض ہو جائیں گے تو پھر پسند ہو جانے کی فضا نہ بنائے. زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، بس مشکل سے 10 منٹ آپ کے لیے جائے گا. پیشاب وشاب کے لیے کوئی جا رہا ہے بیٹھا بہت 2 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے، تو پیشاب کر کے فارغ ہو کے آ جائے. استنجے کی ضرورت ہے تو اس سے فارغ ہو کے آ جائے. تو اس لیے جانے کی فضا نہ بنائے. ابھی مولانا بہت سارے آنے والے ہیں، ان کا بھی آپ حضرات بیان سنیں گے، تقریر سنیں گے. مجھے تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں. وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جب ہم داخل ہو گئے تو ہماری ساری چیز اسلامی ہو جائے، لباس بھی اسلامی ہو جائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی ہمارے اسلامی بن جائے، ان کے سروں پہ ٹوپی آ جائے، ان کا کرتا صحیح ہو جائے، ان کا چلنا بھی صحیح. بہرحال وہ غلط کام نہ کرے اور نہ ان کو کرنا دے. اگر کسی کی اولاد غلط کام کرے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر ماں باپ بھی غلط کام کرے تو کوئی اڑوس کا پڑوس کا بڑا یا چھوٹا اس کو منع کرے کہ ایسا نہیں کیا کرتے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، غلط کام نہ کرو. تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں.
آج ہم داڑھی بھی رکھتے ہیں تو داڑھی بھی کئی طرح کی رکھتے ہیں، اس داڑھی کو بھی صحیح رکھنے کی کوشش کی جائے۔ کرتا پہنتے ہیں بہت سے، کچھ تو اونچا پہنتے ہیں اور کچھ اور بھی بہت نیچا پہنتے ہیں، تو اس لیے اس کرتے کو بھی زیادہ نیچا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بھی زیادہ اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی پاجامہ پہنتے ہیں، کچھ لوگ بہت اونچا کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ نیچا کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہڈی چکنے کی جو ہے یہ ڈھکنی نہیں چاہیے، یہ کھلی رہنی چاہیے۔ اگر آدمی کام کرے گا، یہ میک والوں کی شکایت ہے، دیکھو کیا ہوگا، اب میں بتاؤں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ویسے بھی کمزور بہت ہوں، تو اس لیے کمزور آدمی کیا کرے گا اور کمزور آدمی کیا بولے، اس نے تو گلا میرا ہی کھینچ لیا۔ ابھی ایک جلسے میں سے آیا تھا اور ابھی ایک جلسے میں جانا بھی ہے اور صبح کو بھی جانا ہے اور گلا یہاں بیٹھ گیا، تو کام خراب ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کو میک کو صحیح کر لو بھائی، کیوں نہیں ہو رہا صحیح ہے؟ ہو رہا اچھا صحیح ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، جب تو بہت پتا نہیں صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا اونچا کر لو، تم زیادہ اونچا تو اس لیے یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنی اور کرنی ہوا نہیں، آواز آنی نہیں آ رہی آواز، جو پہلے آواز ہی نہیں جا رہی، کیا کرا جائے گا آواز، تو آواز کے لیے کیا کرا جائے گا؟ آواز تو جتنی آدمی کی ہے اتنی تو آواز چلے گا، کسی کی آواز کسی کی آواز بڑی، کسی کی آواز زیادہ، کسی کی آواز کم، کوئی روٹی کھاتا ہے تو کوئی کھاتا ہے پاٹ، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ کسی میں طاقت زیادہ، کسی میں طاقت کم، کسی کا علم زیادہ، کسی کا علم کم، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ داڑھی جو ہے ہم نے آج 5 طرح کی رکھی شروع کر، بس مجھے یہی بات سنا کر بات کرنی ہے، اس داڑھی کو ایک طرح کی کر، 5 طرح کی داڑھی کوئی نہ کرے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، 5 طرح کی داڑھی ہم نے رکھنی شروع کر۔ کون کون سی ہے 5 طرح کی داڑھی؟ ایک داڑھی تو ہے بالکل داڑھی کسی کے چہرے پر آئی اور اس کو بالکل صاف کر دیا ہے، داڑھی کا بال ختم، بالکل سب ختم، ایک داڑھی تو آئی تھی لیکن داڑھی تو ساری ختم، ایک قسم کی داڑھی تھی۔ دوسری داڑھی یہ ہوئی کہ داڑھی آئی اور آنے کے بعد پوری تو صاف نہیں کری لیکن اس کی ایک قطار رکھ لی، تو یہ قطار کی داڑھی نہیں ہے، یہ بھی سمجھو غلط، اس سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری داڑھی یہ ہے، کون سی داڑھی؟ بہت سے تیسری داڑھی کو بہت لمبی بنا لیتے ہیں، داڑھی بہت سے اتنی لمبی داڑھی کر لیتے ہیں کہ جو ایک بلال سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بھی شریعت کے اندر اس کے اوپر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، ورنہ وہ داڑھی صحیح ہے، کوئی کتاب اٹھا کر آپ دیکھیں آپ کو کہیں نہیں ملے۔ 5ویں نمبر کی داڑھی، 4تھے نمبر کی داڑھی، کون سی داڑھی؟ جو ایک مشت داڑھی ہے وہ صحیح داڑھی ہے، اگر وہ داڑھی بھی چمک رہی ہے کہ داڑھی ہے لیکن ایک مشت سے کم ہے تو وہ بھی داڑھی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسرے کے ہاتھ سے ناپنی نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے ناپنی داڑھی ہے، اگر وہ ایک مٹھی میں آ گئی تو اب سمجھو کہ وہ داڑھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء بیان کرتے ہیں، مفتی لوگ بیان کرتے ہیں، مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں کہ ایک مشت داڑھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور جو اس کے خلاف ہوگی وہ نہ سنت ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی ثواب مرتب ہوگا، نہ ثواب کوئی ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو داڑھی صحیح رکھیں گے انشاءاللہ، صحیح رکھنے کی کوشش کریں۔ آج یہ طے کر کے اٹھو کہ کوئی بھی انشاءاللہ بغیر داڑھی کے نہیں رہے گا، اور جس کی داڑھی ہوگی وہ ایک مشت کے برابر ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی اور اس سے زیادہ نہیں۔ بہت سے لوگ ایو پھلا لیں اسے،
इतना वजूद नहीं होता उसका जितनी वो दाढ़ी। वो तो भी सर के से गलत नहीं कह रहा हूँ, और मैं कहूँ तो 1000 आदमियों को दिलवा दूँ। बाजे बाजे आदमी का वजूद इतना नहीं है जितनी उसके चेहरे पर दाढ़ी। उस दाढ़ी के इतने वजन को थामना कैसे बड़ा मुश्किल हो रहा है। अल्लाह के बंदो, इससे बचने की कोशिश की जाए। ये सही नहीं है, न ये दीन है और न ये इस्लाम। आज कुर्ता बादा पहनता है, बहुत नीचा पहन रहा है, वो सही नहीं है। और बहुत से बिल्कुल यहाँ तक का पहनते, घुटनों से ऊपर मोदी से। और बहुत से लोग यूँ समझते हैं कि इस पाजामे को यहाँ रखें और यहाँ रखें। पहले ये देख लिया जाए कि तुम्हारी टांगों के ऊपर अगर बाल है, माफ करना जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर टांगों पे बाल है यहाँ, तो उसको चाहिए कि टखने खुले रहे, यहाँ तक उसका पाजामा होना चाहिए। और अगर टांगों पे बाल नहीं है तो उसको चाहिए कि थोड़ा ऊपर भी कर ले, तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर टांगों पे बाल है और पाजामा यहाँ कर लेगा, तो ईमानदारी सी बात आप बता देते मजमे के अंदर बैठे हुए हैं, खुदा की कसम ऐसा लगेगा आने वाला जैसा कोई जिन आ रहा है। तो इसलिए सही करने की कोशिश की जाइए। इस्लाम को बदनाम न कीजिए। इस्लाम वो चीज़ है कि ये बदनाम करने के लिए नहीं आया। इस्लाम तो वो चीज़ है कि इसके ऊपर अगर हम अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी और हमारी आखिरत संवर जाएगी। आज हमारा काम सारा उल्टा हो गया है, तो उल्टे को सीधा करने की कोशिश कीजिए और उस उल्टे को खत्म कर दीजिए। बहुत से कुर्ता सिलवाते हैं, माफ करना, वो कुर्ता ऐसा सिला है तो ये तन्ना जो है वो नीचे जा रहा है, जो इधर का नीचे जा रहा है, और बीच में से कटिंग ऐसी कर दी गई कि ऊपर से पीछे से भी और नीचे से भी वो ऊपर को उठा हुआ जा रहा है। ये सही लिबास नहीं है, इसको आप खत्म कीजिए। बहुत से लोग कमीज सिलवाते हैं और कमीज सिलवाने के बाद उसमें कॉलर लगाते हैं, तो ये कॉलर न लगाए जाए, इन कॉलरों को खत्म कर दिया जाए। बहुत से सर बाल बालों की कटिंग भी बहुत हो रही है, सैकड़ों बाल। एक कटिंग तो ये हो रही है कि सारे तरफ से बाल कटा दिए गए और बीच में से सारा बीच में से सर खाली कर दिया गया, और यहाँ से कुछ काट दिए गए, यहाँ से काट दिए गए, कुछ कलम बनाते हैं और कलम बना के सारा कर देते हैं। ऐसी इसकी इजाजत ऐसा न किया जाए। ऐसा करेंगे बात तो समझ में आ रही होगी। सीधे सादे लफ्जों में आपके बात समझ में। नमाज पढ़ते हैं हम, लेकिन नमाज पढ़ने की तरकीब भी आज तक नहीं आई। बहुत सा बुढ़ा हो लिया है, 100 बरस का बुढ़ा, लेकिन मेरे बराबर में नमाज पढ़ रहा था खड़ा होकर, और आया वहां से वजू करके बिस्मिल्लाह। कहीं किसी किताब के अंदर नहीं लिखता कि नमाज के शुरू में बिस्मिल्लाह। अगर कोई साबित कर दे तो गुलाम बन जाएगा। कोई बता दे कि नमाज के शुरू में अगर बिस्मिल्लाह कहीं कोई साबित कर दे, कोई मुफ्ती या कोई अब्दाल या कोई कुतुब साबित कर दे, तो हम गुलाम। ऐसा नहीं है। नमाज के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। नमाज के शुरू में क्या है? नमाज की नियत करना, नियत करके नियत कानों तक हाथ उठाओ और फिर हाथ उठाकर बांध लो, और बांधने के बाद सबसे पहला ऐसा काम है, अब तुम्हें सुब्हानकल्लाहुम्मा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं। अगर लिखी कोई सी किताब में अमल करेंगे नहीं करेंगे, बात तो समझ में आ रही है। और हाथ बांधते हैं हम कानों तक हाथ उठाकर, और हाथ देखना गौर कर ले। औरत तो बंधे दिया, ये मर्द भी हाँ बन गया। औरत तो दाढ़ी रखती नहीं, ये मर्द भी दाढ़ी नहीं। वो आपको मालूम है कि कौवा चलाता हंस की चाल, ऐसा ना करो। सही बन जाओ, सही बन जाओ। अगर सही बनोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। एक दूसरे की हिरस ना करो कि मुफ्ती ने घर में तस्वीर डाल रखी है।
مفتی کے گھر کی کوئی حکومت ہے یا حکومت؟ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر. نعرہ ایسا لگاؤ کہ جو ہے قرآن مجھے نعرہ تکبیر! حضرت مولانا محمد الیاس صاحب زندہ باد، زندہ باد! تو شریعت تو نہ میرے گھر کی نہ آپ کے گھر نہ کسی حضرت کے گھر کی. یہ شریعت اسلام، یہ قرآن و حدیث اللہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. ان دونوں کو ملا کر اس کا نام شریعت اور اس کا نام اسلام ہے. ان دونوں چیزوں پر جو آدمی عمل کرے گا وہ سمجھو شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو جس نے چھوڑ دیا ہے وہ شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی حضرت جی کو آپ نے دیکھا کہ وہ تسبیح گھما رہا ہے، اور تسبیح بھی گھمانے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، ایمانداری کی بات ہے، آپ اس تسبیح کی بھی توہین کر رہے ہیں، اور اللہ اللہ پڑھنے کی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی آپ نعوذ باللہ توہین کر رہے ہیں. اس کو پچھواڑے پر رکھ کر تسبیح کو پڑھا جا رہا ہے. یہ پچھواڑا تسبیح کے لیے بنایا گیا تھا. اگر پچھواڑا تسبیح کے لیے بنا گیا ہے، نعوذ باللہ، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تو لیٹرنگ کرنے کا اگلا حصہ بنا لیجیے. کیا کرتے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں، بات سودار کرنا. سمجھ جاؤ، خدا کی قسم سمجھ جاؤ. آج لوگ کھانا کھڑا ہو کر کھاتے ہیں، آج لوگ اسلام کے خلاف ہے، یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. کوئی مسلمان، کوئی انسان کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، لیکن آج کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بتائیے. اور ماسٹر قسم کے لوگ تو سارے کر رہے ہیں، کوئی برا نہ ماننا. اور جو بچے وہاں پڑھنے جائیں گے، ایمانداری سے بتاؤ وہ کیسے پیشاب کریں گے؟ وہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جس کا باپ چوری کرتا ہو، میں لکھ کر دے رہا ہوں، اس کی اولاد چوری سے نہیں بچے. جس کے باپ نے داڑھی نہ رکھا، اس کی اولاد داڑھی رکھ لے، ایسا ہو نہیں. بہت مشکل ہے. خدا کی قسم اللہ سے ڈرتا ڈرتا کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے بچے ہیں، خدا کی قسم اللہ سے ڈرتا ڈرتا کہہ رہا ہوں، یہ بچے بھی ہیں الحمدللہ، سب پڑھے لکھے الحمدللہ، اور سب کے چہروں پر داڑھی. بتا دے کوئی سے کو کہاں داڑھی نہیں. جو مولوی داڑھی کا بیان کرے گا اور اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، کھڑا ہو کر مجمع کے اندر کہہ دے گا، مولانا داڑھی کو کہہ رہے تمہاری داڑھی کہاں ہے؟ جی مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے ایسے ہونے چاہیے، بچے ایسے ہونے چاہیے، آپ کے بچے کیسے ہیں؟ تو بات کو سوچ لو، سمجھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ہم کریں گے نہیں کریں گے. اب لیٹرنگ کرتے نہیں کرتے. تو میں ایک جگہ گیا، میں نے ان سے یہ صراحتاً کہا، جب آپ پیشاب کھڑے ہو کر سکتے ہیں تو ایمانداری سے بتاؤ جتنے مجمع کے اندر لوگ ہیں تو آپ کھڑے ہو کر لیٹرنگ نہیں کر سکتے. بس سارے اوپر نیچے کو دیکھتے ہیں، کوئی ساتھ کو دیکھ رہا، کوئی زمین کو دیکھ رہا، یہ مجھے کو دیکھ رہا، لیٹرنگ کر کے دکھا کھڑے ہو. کیا کریں؟ تو لگا محرم ایسے کیسے ہو جائے گا؟ جب ایسے نہیں ہو سکتا تو ایسے کیسے ہو جائے گا کہ پیشاب کھڑے ہو کر؟ جتنا تو ہے 500 روپے کا اور بیگ ہے 1000 روپے کی، اور پیشاب کیا جا رہا ہے، تو دونوں کی جو چیزیں ناپاک ہیں پاک نہیں ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے. اب اس میں اسلام کے اندر کہاں داخل ہے؟ اسلام سے باہر ہے. اور فرمایا کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ شیطان کی نام نہیں کر رہا کام، تو شیطانی کام نہ کرو، انسانیت کے کام کرو اور مسلمان کے کام کرو. غلط کام سے بچنے کی کوشش کرو.
लेटरिन में जाते हैं बहुत सी बात करना, बहुत ही शदीद कोई जरूरत पड़े तो आप लेटरिन के अंदर से बोल सकते हैं, इसकी मुमानत नहीं है। मरने को हो रहा हुआ लेटरिन के अंदर, अब भी बोलने को क्या करे मुफ्ती लोग, अब भी बोलने की इजाजत नहीं है। अरे तेरी बाताओ उल्टा काम करता है, बोलने की इजाजत है तो बड़ा पड़ा रहेगा। नमाज की हालत में बोलने की इजाजत है, रोजे की हालत में अगर गलत काम हो रहा है तो उसमें बोलने की इजाजत है, और अगर बोलने की इजाजत नहीं है तो वो चिल्ले के अंदर बोलने की इजाजत है। मानव जाओ मोबाइल, लेकिन जो अमीर जमात है वो मोबाइल लेकर जाएगा और दूसरे को फांसी लगाएगा। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, ईमानदारी। रोजा आपको लग रहा है और जाने को है तो शरीयत ने और इस्लाम ने क्या बताया कि रोजा तोड़ सकते हैं, इस्लाम का कानून है। और चिल्ले में गए, लेकिन चिल्ले को आप खत्म बीच में कर नहीं सकते, उस चिल्ले को पूरा करेंगे चाहे कोई मरे या कोई। ईमानदारी से बता दे, कोई भी बताए क्या वो फर्ज है या वाजिब है, और जो चीजें फर्ज है और वाजिब है उनको शरीयत ने तोड़ने की इजाजत दी है, और जो चीज फर्ज नहीं है और वाजिब नहीं है उसको तोड़ने की इजाजत हमने अपने घर से बना ली है। तो इसके माने ये हो गए हैं, न हमने कुरान को समझा और न हमने हदीस को समझा और न हमने इस्लाम को समझा है। खेल ना बनाओ, ये गुड़ियों का जो खेल आज चल रहा है इसको आप खत्म करने की कोशिश करें। जब गुड़ियों का खेल खेला जाता था उस जमाने में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जब तक वो खेल गुड़ियों का मना नहीं हुआ था उस वक्त तक खेलते थे, और जब गुड़ियों का खेल मना कर दिया गया है तो गुड़ियों का खेल खेलना मना कर दिया। बात तो समझ में आ गई? सही पढ़ोगे गलत जल्दी बताओ। नहीं, सही बोलने की बात नहीं, सही बनोगे नहीं बनोगे, इंशाअल्लाह सही बनने की कोशिश। जब आप सही बनेंगे, आपका किरदार सही होगा, आपका चाल चलन सही होगा, आपका रहन सहन सही होगा, तो इंशाअल्लाह काम सारा सही होता चला जाएगा। खेतियों में बरकत आ जाएगी, नूर आ जाएगा। आज क्या हो रहा है, माफ करना, लैट्रिन में बैठा और मोबाइल पर रखा हुआ है, अंदर नीचे लैट्रिन कर रहा है और मोबाइल को सुन रहा है, और घास कट रहा है और गाना चालू कर रहा है, चालू कर रखा है। मैं खुदा की कसम, अरे बताओ ये काम पैसे में आग लगाई जा रही है, माफ करना, पैसों में आग लगाई जा रही है। भी 10 दिन पहले लगाई जा रही है। अभी आप सोचते बोल साहब मैं ये बताऊँ ना, मैं